2008 سے لے کر 2009 تک افغانستان کی مجموعی قومی پیداوار تقریباً 40% بڑھی ہے۔ ورلڈ بینک کے جائزوں کے مطابق 2007 اور 2008 کے درمیان افغانستان میں غربت میں بھی 10% کمی دیکھنے میں آئی۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس ترقی کی وجہ امریکی اور بین الاقوامی اداروں کی افغانستان میں موجودگی ہے۔ افغانستان کی معیشت زراعت سے ہٹ رہی ہے اور مصنوعات سازی کی طرف جا رہی ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ امریکی فوج اور حکومتی ادارے اپنے کانٹریکٹس بین الاقوامی کمپنیز کے بجائے اب افغان کمپنیز کو دے رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکی حکومت یہ سوچ سمجھ کر کر رہی ہے، کیونکہ موجودہ دور میں کسی بھی ملک کی معیشت کی بنیاد اس کی مینوفیکچرنگ یا مصنوعات سازی کا شعبہ ہوتا ہے۔ اسٹیفنی سنوک افغان معیشت کی ماہر ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ باوجود اس کے کہ امریکی فوج کا یہ اچھا خیال تھا کہ افغان کمپنیز کو یہ کانٹریکٹس دیے جائیں، آگے جا کے اس کے منفی اثرات بھی ہو سکتے ہیں۔ اس سے مسئلہ یہ ہوگا کہ جب امریکی فوج افغانستان سے نکل جائے گی تو افغان کمپنیز کے کانٹریکٹس بھی ختم ہو جائیں گے۔ اینتھنی کوڈسمن واشنگٹن کے تحقیقی ادارے CSIS سے منسلک ہیں اور حال ہی میں افغانستان سے ہو کر آئے ہیں۔ ان کا بھی کہنا ہے کہ افغانستان کی موجودہ معاشی ترقی پائیدار نہیں ہے۔ افغانستان کی قومی معیشت افغانستان میں موجود پیسے سے نہیں بڑھ رہی، یہ پیسہ زیادہ تر امریکہ اور بین الاقوامی اداروں سے آ رہا ہے۔ اب جب صدر اوباما نے اعلان کیا ہے کہ امریکی فوج کی افغانستان میں موجودگی آہستہ آہستہ کم ہوتی جائے گی، اکثر ماہرین کا کہنا ہے کہ افغانستان میں امریکی فوج کے اخراجات بھی کم ہوتے جائیں گے، جس کی وجہ سے افغانستان کی معیشت پر منفی اثر پڑے گا۔ اینتھنی کوڈسمن کا یہ بھی کہنا ہے کہ افغانستان کے لیے امریکہ کی ترقیاتی امداد میں بھی کئی مسائل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکی فوج نے افغانستان میں پچھلے 10 سال میں تقریباً $520 ارب خرچ کیے ہیں، اور دوسری جانب USAID جو امریکی ترقیاتی ادارہ ہے نے صرف $30 ارب خرچ کیے ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ امریکی فوج کے پاس USAID کے مقابلے میں کہیں زیادہ رقم ہے۔ اینتھنی کوڈسمن کا یہ بھی کہنا ہے کہ افغانستان جانے والی عالمی امداد اکثر بدعنوانی کا شکار ہوتی ہے۔ جب عالمی بینک یا آکسفیم کے جائزے دیکھتے ہیں تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ افغانستان کو دی جانے والی مالی امداد میں سے تقریباً 40% دبئی کے پرائیویٹ بینک اکاؤنٹس میں پہنچ جاتا ہے اور افغانستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اسٹیفنی سنوک کا کہنا ہے کہ اس صورتحال کو تبدیل کرنے کے لیے افغان حکومت کو بہتر کارکردگی دکھانی ہوگی۔ اگر افغان حکومت زیادہ اثر انداز ہو سکتی ہے اور اپنے اخراجات اور احتساب کے نظام کو بہتر بنا سکتی ہے تو امریکی فوج کے انخلا سے افغانستان اتنا متاثر نہیں ہوگا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ افغان عوام اپنی معیشت خود سے سنبھال سکیں گے یا نہیں۔ رضا نقوی، اردو VOA، واشنگٹن۔